خواتین و حضرات، پروکریسٹینیشن، تاخیر، یہ وہ موضوع جس پر آپ سے بات چیت کا سلسلہ کافی ہفتوں سے جاری ہے، اور میرے ایک بہت عزیز پیارے دوست ہیں مقصود صاحب، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز تھے، تو انہیں کچھ نسبتاً آپ کی بات سے سمجھ آنا شروع ہوا کہ خود ان کے خیال میں کہ کم از کم ان کو یہ تو سمجھ آ گئی، اور اس سے ان کو کوئی اچھی فیلنگ بھی ہوئی کہ تاخیر ہونا یا پروکریسٹینیٹ کرنا یا اس کو کنفیوز کرنا لیزینس کے ساتھ، جو ان کی بیگم کا خیال تھا کہ وہ بہت لیزی ہیں، تو انہیں یہ تو پتہ چلا ان ویڈیوز کے حوالے سے کہ وہ لیزی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ لیزی جو لفظ ہے یہ تو مطلب کافی اس کے تو کانوٹیشنز ہیں نا، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو لیزی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہڈ حرام بھی کہا جاتا ہے، ان کو کاہل بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ جناب کہ میری بیگم کو یہ تو کلیئر ہو کہ نہ میں ہڈ حرام ہوں، نہ میں کاہل ہوں، اور نہ میں لیزی ہوں۔ ہاں مجھے ایک مسئلہ ہے جس کا نام ہے پروکریسٹینیشن۔ ویسے انگریزی کے الفاظ کے پیچھے چھپ جانے سے ذرا انسان اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو چلیے، اور کچھ نہیں تو یہ فائدہ تو ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا زیادہ انگریزی مسئلے میں الجھا ہوا پائیں گے، اور جب ہم کسی انگریزی مسئلے میں الجھے ہوئے پاتے ہیں اپنے آپ کو تو ہمیں ذرا انگریز سا محسوس ہوتا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے کہ کچھ دیسی مسئلہ تھوڑا ہی ہوا ہے مجھے۔ دیسی مسئلے تو آپ کو پتہ ہے نا، بٹ کڑھائی کھانے سے ہوتے ہیں، دیسی مرغے کھانے سے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو پروکریسٹینیشن کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ ہو گیا ہے کہ خدا کے لیے آج کے بعد کبھی اپنے آپ کو لیزی یا کاہل یا ہڈ حرام نہ سمجھیے گا، یہ بہت ضروری ہو گیا۔ اور دوسری بات جو بہت ہی ضروری ہے، جو کہ پتہ نہیں اب تک میں اس کو آپ تک پہنچا پایا ہوں یا نہیں، کہ بعض اوقات کوئی لیبل لگا کر ہم اس لیبل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے علاقے جو ہیں نا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں کے لوگ تو وسیلے ہوتے ہی ہیں نا، تو اب جیسے ان کے پاس ایک لائسنس ہو گیا ہے اس سے میں آنے کا۔ یہ جو لیبلز کے پیچھے چھپنا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو جناب کبھی بھی اپنے آپ کو پروکریسٹینیشن کے لیبل میں بھی نہیں ڈالیے گا، اور یہ کہنا کہ میں پروکریسٹینیٹر ہوں زیادہ خطرناک ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ بھئی میری مشکلات میں سے ایک مشکل پروکریسٹینیشن یا چیزوں کو تاخیر سے کرنے کی کیفیت بھی ہے، یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ پھر اگر یہ آپ کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے تو پھر جہاں آپ نے اتنی مشکلات کو حل کیا ہے اور مسائل کو حل کیا ہے تو یہ بھی تو حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک مشکل کے طور پر لینا، اس کو ایک سمٹم کے طور پر لینا، اس کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا ہے، وہ رویہ ہوگا جو مینیج کرنے کے لیے تاخیر کو اور پروکریسٹینیشن کو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں کیا نہیں ہوں، اور یہ بھی سمجھنا کہ مجھے کسی لیول کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ مجھے سمجھنا ہے کہ یہ ایک میری مشکل ہے۔ اب اگر مشکل ہے تو پھر اس کی آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم یہ لیبل صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے بھی استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑا شرمیلا ہے، یہ تو بہت ذہین ہے، اور یہ تو بالکل اپنے چچا پہ گیا ہے، اور یہ تو کسی کام کا نہیں۔ مطلب یہ جو لیبلز ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بچوں کے لیے بھی اتنے ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو اور خطرناک ہوتے ہیں جتنے خود ہمارے لیے، کیونکہ وہ بیریئر بن جاتے ہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ چاہے بچہ ہو، چاہے آپ خود، پروکریسٹینیٹر کا لیبل نہیں لگانا ہم نے، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ مینیج کرنے میں جو اس سے بھی زیادہ ایک ضروری چیز ہے کہ وہ ہم یہ طے کر لیں کہ بہت چولی دامن کا اور بہت گہرا ساتھ ہے پروکریسٹینیشن اور ذہنی دباؤ۔ پروکریسٹینیشن ہمیشہ اس وقت بڑھ جاتی ہے جب دباؤ بڑھ جائے، یعنی اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کی بہت بھاری قیمت ہے، اگر وہ میں نے نہ کیا تو جانے کیا ہو جائے گا، تو اس بات کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ پروکریسٹینیٹ کریں، یعنی تاخیر کریں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک رویہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اس چیز کی بہت بھاری قیمت ہے، اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں،
اور اس کی ایک کاسٹ ہے جو مجھے ادا کرنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو پھر ہم اس کام کو بہت زیادہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ پروکریسٹینیشن کرنے لگیں تو پیچھے کہیں دباؤ ایک رول پلے کر رہا ہے، اور دوسری چیز جو رول پلے کر رہی ہے وہ یہ خواہش ہے آپ کی کہ میں اس کام کو پرفیکٹلی کروں۔ پھر مینجمنٹ اتنی آسان ہوگی کہ جب آپ نے طے کر لیا کہ میری پروکریسٹینیشن اور دباؤ کا ایک تعلق ہے، اور میں اس کام کو پرفیکٹلی کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس میں تاخیر کر رہا ہوں، تو پھر دونوں چیزیں آپ کال کریں، باقاعدہ کہیں کہ یہ میں دباؤ کی وجہ سے ایسے کر رہا ہوں اور پرفیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ڈیلے کر رہا ہوں۔ یہ جو جنگ آپ جیتیں گے اس کو لیبل کر کے، یہ شاید بنیادی وہ انیستھیزیا ہے جس کے پیچھے پھر پروکریسٹینیشن کی سرجری کرنا آسان ہو جائے۔ اب جناب آئیے اس کے پہلے سٹیپ پر۔ پہلا سٹیپ یہ ہے جناب کہ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ چیزوں کو مکمل کر لینا ان کو پرفیکٹلی کر لینے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، بس اس کو کر ڈالیے، اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں پرفیکشن کیسے آئے گی یہ میں ایک علیحدہ ویڈیو اس کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ چیزوں کا پرفیکٹ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مقصد کے طور پر اور خوف کے طور پر کہ اگر میں نے اس کو پرفیکٹلی نہ کیا تو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پروکریسٹینیشن کو جنم دیتا ہے، تو رویے کے طور پر یہ سوچ لیجئے کہ بس مجھے یہ کام کرنا ہے، پرفیکٹ امپرفیکٹ کرنا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جو ہونے کی ایک کیفیت آپ نے طے کر لی، اس سے جیسے ہی ایکویشن میں سے پرفیکشن باہر نکلی تو دباؤ کم ہو جائے گا، اور جیسے ہی دباؤ کم ہوگا تو پھر دو فیکٹرز جو کہ پروکریسٹینیشن کو جنم دے رہے تھے، دونوں آپ کے رستے کے پتھر سے تھے اور وہ ہٹ گئے ہیں، تو آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے پروکریسٹینیشن کو عبور کرنا اور تاخیر کو کم کرنا۔ اگلا سٹیپ وہ ہے جناب تاخیر سے بچنے کے لیے اس بات کا احساس کہ کام کرنے میں اس مخصوص ٹاسک کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا، جو اس کام کا سب سے مشکل، سب سے ڈراؤنا حصہ ہے۔ مثلا جیسے کہ آپ ایک مضمون لکھتے ہیں نا، تو اس میں جو اس کی سمری ہوتی ہے، یعنی اس سارے تھاٹ پروسیس کی سمرائزیشن، جہاں آپ ہر ایک چیز کو مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم سائنٹیفک پیپرز لکھتے ہیں تو اس میں ایبسٹریکٹ رائٹنگ، کسی بھی کوئی کام کرتے ہوئے اس میں جو آپ کو مشکلات سامنے آئیں، جو چیلنجز سامنے آئیں، ان کا ادراک کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر کام کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا کہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں اس کے اندر سب سے مشکل پارٹ کون سا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں سب سے آسان کام کون سا ہے، اور تیسرا وہ کام کون سا ہے جس کا اس وقت ہونا ممکن ہے۔ تو جناب سب سے پہلے پروکریسٹینیشن کو اگر آپ نے کانکر کرنا ہے تو شروع کیجئے اس اپوزٹ سے جو ہماری عام روٹین میں سوچ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں جو سب سے آسان حصہ ہوتا ہے۔ نہیں، پروکریسٹینیشن کو عبور کرنا ہے اگر، اور اس کو کانکر کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ حصہ کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے، جو اس کام کا سب سے اگلی پارٹ ہے، ڈیفیکلٹ پارٹ ہے، اس کو فوکس کریں گے۔ اس کے لیے چونکہ آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہیے ہوگی، اور اس کے کرنے سے جو سیٹسفیکشن آپ کو حاصل ہونے والی ہے، جو کامیابی کی کیفیت حاصل ہونے والی ہے، وہ پھر ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس پروسیس میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو جب یہ حصہ کر لیں گے نا جناب، تو وہ پھر جو بعد والے دونوں حصے ہیں بہت آسانی سے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے ذرا سا انداز تبدیل کیا، آپ نے اپروچ تبدیل کی اس کی، مشکل پارٹ پہلے اور آسان پارٹ سب سے آخر میں۔ کیا چیز ہے جو کہ پروکریسٹینیشن کو فیول کرتی ہے؟ یعنی اس میں ایک آپ سمجھیں کہ اس آگ پر، جلتی آگ پر تیل کا کام کرتی ہے، وہ ہے اوائڈنس۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جناب ہمیں معلوم ہے کہ اوائڈ کرنے سے پروکریسٹینیشن بڑھے گی، تو
अवॉइड तो करना ही नहीं। और अवॉइड क्यों कर रहे थे? क्योंकि परफेक्टली करना है, और परफेक्टली करने से स्ट्रेस पैदा हो रही थी, तो वो आपने तो पहले ही हटा दिया ना, उनको कॉल कर दिया, ब्लफ कर दिया, उनको नेम कर दिया आपने। वो जब आपने नेम कर दिया तो उसका हवा हट गया, और अभी जो आपने काम मुकम्मल किया है, एक सबसे मुश्किल हिस्सा इससे अवॉइडेंस एक तरह से आपके रास्ते से हट गई। पैटर्न आप देखिए क्या बनेगा। आमतौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन में ये होता है कि आप किसी बहुत स्ट्रेसफुल और मुश्किल काम को करना शुरू करते हैं, उससे दबाव को महसूस करते हैं। दबाव को महसूस करने के लिए आप ऐसे काम करने शुरू करते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और आपको लगता है, और जैसे ही वो करने लगते हैं तो आपका दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाता है तो आप बड़े रिलीव्ड फील करते हैं, और इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन का सिलसिला चलता ही रहता है। तो अब आपने उस साइकिल को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो जनाब आपको मुबारक हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा हिस्सा आपने कॉन्कर कर लिया, और यहाँ से वो अमल शुरू होता है कि जहाँ आपको अब अप्रिशिएट करना है अपने आप को इस काम के लिए। अक्सर प्रोक्रेस्टिनेटर्स के इर्द गिर्द वो लोग होते हैं जो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेटर के तौर पर लेबल कर रहे होते हैं, और ढूंढ ढूंढ के उनकी इस हैबिट को लेज़ी और हडहरामी के तौर पर लेबल कर रहे होते हैं। इनके पास नहीं आपने जाना इसकी रिपोर्ट करने के लिए, ऐसे लोगों के पास जाना जो थोड़े से मुस्बत सोचने वाले हों, और जो इस बात पर आपको शाबाश देने वाले हों, जियो आपने ये काम कर लिया। अगर आप नेगेटिव थिंकर के पास और उस लेबल करने वाले शख्स के पास, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर जाएंगे, तो वो इस बात को टोटली इग्नोर कर देगा कि जो आपने मुकम्मल कर लिया। वो कहेगा हाँ ये तो तुमने कर लिया, लेकिन अभी इतना तो रहता है ना। तो ऐसे किसी शख्स के पास जाने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है। उसके पास जाना है जो उस छोटी सी कामयाबी पर आपको पैट ऑन द बैक करे, आपको अप्रिशिएट करे, और आपको कोई उसका एक रिवॉर्ड भी दे, चाहे वो मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। आपको मालूम है ना, दुनिया में सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो अप्रूवल की लुक होती है जो आप उससे हासिल करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, और उस मुस्कुराहट को एंजॉय करते हैं जो उसकी तरफ से आती है जिसे आप पसंद करते हैं। तो उस तक पहुंचना इस काम के मुकम्मल होते ही, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आपने नहीं किया था, कि जिसे आप पसंद करते हैं, और उसकी मुस्कुराहट, उसका पैट ऑन द बैक एक रिवॉर्ड के तौर पर हासिल करना, ये है वो पहला स्टेप जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन के तकरीबन 60-70% हिस्से को कॉन्कर कर लेंगे।